إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں معززات اللہ کے احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں سال بھر میں کئی مواسم اور کئی ایام عطا فرماتا ہے کہ جن مواسم میں اور جن ایام میں ہم تھوڑا عمل کر کے اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں اور ان مواسم میں سے ایک موسم ان ایام میں سے کچھ ایام جن کی ابتدا آج سے ہوئی ہے آج ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے یوں ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ کل رؤیت ہلال کے ثبوت کے بعد شروع ہو چکا ہے اور یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دنوں پر مشتمل ہے یعنی یہ جو ایام ہیں ذوالحج کے پہلے 10 ایام یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں اور اس کی کئی وجوہات اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی اور فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد 10 ایام ہیں یعنی 10 ایام اور ان کے ساتھ 10 راتیں تو یہ پورا عشرہ جو ہے اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور اللہ اپنی مخلوقات میں سے اس مخلوق کی قسم کھاتا ہے کہ جس کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہوتی ہے بڑی شان ہوتی ہے اور بڑی فضیلت ہوتی ہے اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اللہ اپنی مخلوق میں سے اس مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو یہ قسم کھانا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس عشرہ ذوالحج کو عام دنوں کی طرح مت سمجھیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر دنیا کے ایام میں یعنی سال بھر کے ایام میں سب سے افضل ایام ایام العشر یہ ذوالحج کے پہلے 10 ایام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
ولا مثلهن فی سبیل اللہ، کہ اگر ان جیسے ایام اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزارے جائیں تو کیا وہ ایام بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ اندازہ کریں کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے اندر کتنا عظیم عمل ہے، اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا ہے، اسلام کی چوٹی، کوہان۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے 10 ایام بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا مثلهن فی سبیل اللہ، وہ جہاد میں گزرے ہوئے ایام بھی ان 10 ایام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایام کتنے فضیلت والے ہیں۔ فرمایا کہ الا رجل عفر وجهه فی التراب، ہاں اگر ایک بندہ جہاد کے لیے نکلا اور جا کر اس نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان تک بھی قربان کر دی، یقیناً اس کا عمل زیادہ فضیلت والا ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے 10 ایام جو ہیں وہ بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایام ہیں ذو الحج کے پہلے 10 ایام، کیا یہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، بالکل اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، سال بھر کے ایام میں سب سے افضل ایام ایام عشر ذی الحجہ، ذو الحج کے پہلے 10 ایام۔ لہذا رمضان مبارک کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان ایام کی، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے جو 10 ایام ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان ایام کی۔ یہ بات میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں سال بھر کی راتوں میں، اس لیے کہ ان راتوں کے اندر ایک رات آتی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ تو دن یہی افضل ہیں سال بھر کے ایام میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی عمل خیر کریں گے اس عشرے کے اندر، جو بھی عمل خیر، نیک عمل جو قرآن سے ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے، ہر نیک عمل جو ہے وہ رمضان المبارک کے ایام میں کیے جانے والے نیک عمل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہر نیک عمل، چاہے آپ نمازیں پڑھیں، چاہے آپ نفلی روزے رکھیں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، جو بھی نیک عمل کریں گے، اور اس کی بھی ایک دلیل ہے، سنیے وہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في عشر ذی الحجہ، کوئی عمل ایسا نہیں جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہو اور جو اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اجر والا ہو، بڑے اجر والا ہو، اس خیر سے جو کہ انسان ذو الحج کے پہلے 10 ایام کے اندر کرتا ہے۔ یعنی ذو الحج کے پہلے 10 ایام کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی خیر کا عمل وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور سب سے بڑے اجر والا بھی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ، وہ ایام کہ جن میں کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ وہ ایام یہ ذو الحج کے پہلے 10 ایام، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل ہے جو آپ ان 10 ایام کے اندر کریں گے۔ اور ابھی یہ 10 ایام میں سے پہلا دن ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ ابتدا ہے، یہ غنیمت ہے میرے عزیز بھائیوں، بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ وہ کہ 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی ان احادیث سے۔ ایک یہ کہ اس عشرے کے اندر آپ جو بھی نیک عمل کریں گے، چھوٹا یا بڑا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، ایک۔
دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا، 2، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑے اجر والا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان ایام کو عام دنوں کی طرح سمجھ کر ضائع مت کیجیے، اور ان کی اہمیت کو سمجھیے، ان کی اہمیت کو اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں، اپنے دلوں کے اندر اچھی طرح بٹھا لیجیے، اور پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن اور آگے بڑھنے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بینک بیلنس جس کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں صرف اجر و ثواب جمع ہوتا ہے، اجر و ثواب والا جو بینک بیلنس ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مال جس کے ساتھ آپ بینک بیلنس بڑھاتے ہیں دنیا کے حساب سے، یہ مال دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، یہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، یہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ وہ بینک بیلنس ہوگا جس کے اندر آپ نیک اعمال کا اجر و ثواب جو ہے وہ بیلنس کریں گے، جمع کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ وہ بینک بیلنس ہے اجر و ثواب کا، نیک اعمال کے ذریعے جو آپ بنائیں گے، اپنے لیے ذخیرہ کریں گے آخرت کے لیے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیاوی بینک بیلنس سے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کہ کبار تابعین میں سے ایک تابعی تھے، وہ اس عشرہ کے اندر عبادات میں اتنا اجتہاد کرتے تھے کہ جتنا اجتہاد وہ رمضان کے اندر بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر ان ایام کے افضل ہونے کی کئی اور دلیلیں بھی ہیں کہ انہی ایام کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے، یعنی 9 ذوالحج کا دن جو کہ اگلے سیٹرڈے کو آئے گا، اور اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور کوئی لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہے، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انبیاء جو سب سے بہتر دعا میدان عرفات میں پڑھتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے افضل دعا میدان عرفات میں پڑھی۔ بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سارے کے سارے حجاج وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک ندامت بہاتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت اور پچھتاوے کے اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت جتنے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اتنا سال بھر کے دنوں میں کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس کے اختتام پر اہل عرفات کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ افیضوا مغفورین لکم، کہ اب تم چلے جاؤ مزدلفہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے بھی گناہ معاف کر دیے، اور جن کے لیے تم نے دعا کی میں نے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ دن جو ہے میرے عزیز بھائیو عظیم دن، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس عشرہ کی فضیلت کے لیے اگر اتنی ہی بات ہوتی کہ ان ایام کے اندر یوم عرفہ ہے، تو یہی ایک دن کا اس عشرے کے اندر ہونا اس عشرے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اور اگر کوئی وجہ بھی نہ ہوتی اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، صرف یہی فضیلت ہوتی کہ اس عشرہ ذوالحجہ کے اندر اکیلا یوم عرفہ ہے، تو اس عشرہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں اس عشرے کے افضل ہونے کے، اور پھر انہی دنوں کے اندر وہ دن بھی آتا ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اگر سال بھر کے دنوں میں کسی ایک دن کو متعین کرنا ہو کہ ایک دن جو ہے وہ سب سے زیادہ عظیم اللہ کے نزدیک کون سا دن ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر میرے عزیز بھائیوں، ان ایام کے افضل ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان ایام کے اندر بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔
فرض نمازوں کا لوگ خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں. ویسے تو یہ فرض نمازیں سال بھر چلتی ہیں، لیکن ان ایام کے اندر بھی، اور پھر نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور پھر حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت جو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو وہ حج مبرور جیسا ایک بڑا عمل جو ہے وہ بھی انہی ایام کے اندر ہی ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج کو حجاج کرام مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ احرام باندھ کر وہ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر مینا میں 8 کا دن گزارتے ہیں، پھر رات وہیں گزارتے ہیں، اگلے دن عرفات کے اندر گزارتے ہیں، پھر 10 کی رات مزدلفہ میں آ کے گزارتے ہیں، پھر 10 کا دن مینا میں واپس آ کر اور مکہ مکرمہ میں واپس لوٹ کر وہ مختلف مناسک حج وہ ادا کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو مناسک حج ہیں وہ اسی عشرے کے اندر ہی ادا ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ جو عشرہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے. میرے بھائیوں، ان دنوں کے اندر جو اعمال خصوصی طور پر کرنے چاہیے ان میں سے ایک عمل نفلی روزے رکھنا بھی ہے. اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو پہلے 9 دن روزے رکھے جائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج کے 9 روزے رکھتے تھے اور یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور اسی طرح ہر مہینے میں 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے. اور ایک دن کا جو روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے مسافت پر دور کر دیتا ہے. ایک نفلی روزے رکھنے کے یہ ثواب ہے. اور خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ تو کسی بھی صورت فوت نہیں ہونا چاہیے، جو کہ اگلے سیٹرڈے کو آئے گا انشاءاللہ. تو اس دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده. یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر خصوصی طور پر فرض نمازیں جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو خصوصی طور پر فرض نمازیں جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر آ کر اللہ کے گھروں کے اندر آ کر باجماعت نمازیں ادا کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نمازوں کے معاملے کے اندر جو سستی ہوتی ہے یہ ایک منافق کی نشانی تو ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. یہ کسی سچے مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی. اور آج ہم سستی کرتے ہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کرتے ہیں. کوئی عذر ہو یا نہ ہو، بعض اوقات کوئی معمولی عذر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات عذر بھی نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اپنی ڈیرے پہ بیٹھے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی کمپنی میں اپنے آفس میں مسجد قریب ہے اور اذان کی آواز بھی سن رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن دیدہ دانستہ مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے. مسجدوں کے اندر جا کر باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے مردوں کے اوپر، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں کہ نفلی نماز جو ہے وہ چاہے فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہوں، فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہوں، وہ نماز اشراق ہو، وہ نماز چاشت ہو، وہ رات کی نماز تہجد کیوں نہ ہو، وہ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جانے والی وہ نماز تہجد کیوں نہ ہو، اگر آپ فرض نمازوں کے اندر غفلت اور سستی برتے ہیں یقین مانیے آپ کے تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ کی تمام نفل نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت کی ہاں اللہ کے فرائض کی ہے. ایک بندہ فرض نمازوں کے اندر غفلت کرے اور رات کو کھڑا ہو کے تہجد پڑھ رہا ہو، کیا فائدہ ہے اس تہجد کا اگر آپ نے فرض نمازیں ادا نہیں کرنی. تو فرض نمازیں میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ خاص طور پر اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور پر فرض نمازوں کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی جو نمازیں ہیں وہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. وہ چاہے فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہوں، بعد کی سنتیں ہوں، باقی عام نفل نماز ہو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے بعد فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں
اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر اس کے پورے جسم کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح ایک خاص عمل جو ان ایام کے اندر میرے عزیز بھائیوں کرنا چاہیے، خاص عمل جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تلقین فرمائی، وہ عمل کیا ہے؟ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ کوئی بھی ایام جن کے اندر کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اجر والا ہوتا ہے، وہ ایام یہی ذو الحج کے پہلے 10 ایام ہیں۔ لہذا کیا کرو ان ایام کے اندر، فرض نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، نفل نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور حسب توفیق روزے بھی رکھنے ہیں، اور اسی طرح حسب توفیق آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ تو خاص عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان ایام کے اندر تم تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھو کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو 5 کلمات ہیں آپ ان کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو خاص ترتیب ہو، جیسے کہ عام طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عام ترتیب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر تقدیم و تاخیر کرتے ہیں، پہلے آپ الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، یا پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یا پہلے کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ بعد میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کو، ان کلمات کو ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا۔ لہذا میری اور آپ کی زبان ان کلمات کے ساتھ تر رہنی چاہیے، اور خصوصاً تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام جیسے ہی ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہوتا تو یہ ان تکبیرات کو اونچی اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر جب یہ بازار کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر بھی یہ اونچی اونچی آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے، پھر بازار کے اندر جو لوگ ہوتے وہ بھی ان کی آوازیں سن کر، ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ اس دور کے اندر جس قسم کا بازار ہوتا ہوگا، اس دور کے اندر صحابہ کرام جب اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان آوازوں کی، ان تکبیرات کے ساتھ وہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوں گے تو کیا ماحول ہوتا ہوگا، کیا وہ ایمانی اور روحانی ماحول ہوتا ہوگا جو آج ہمارے یہاں پر نظر نہیں آتا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ایام کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العزت ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ان ایام کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے، اور گناہوں کی بخشش کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ابھی پہلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ ان ایام کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ایام کے اندر
حج کے زیادہ تر مناسک اور زیادہ تر احکام ادا کیے جاتے ہیں. تو جن کو اللہ رب العزت حج کے لیے جانے کا موقع دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کا حج قبول فرمائے. آمین. لیکن جن کو اللہ رب العزت موقع نہیں دے رہا اس سال وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر، وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، وہ کچھ اعمال کر کے بالکل وہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو ثواب وہاں پر حجاج کرام کو ملتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اعمال ذکر فرمائے. ظاہر ہے وہ سارے اعمال ہم یہاں مختصر سے وقت میں ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ان اعمال میں سے ایک عمل جس کی اہمیت میں نے پہلے خطبے میں بھی ذکر کی، وہ ہے فرض نمازیں مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجرہ کاجر الحاج والمعتمر، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا اجر حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے. اور اسی حدیث کے اندر اگلا جو اس کا جز ہے کہ جو شخص نماز چاشت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز چاشت کے علاوہ کسی اور نیت سے کسی اور مقصد سے وہ کھڑا نہیں ہوتا، یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ نماز چاشت پڑھتا ہے، اس ایکٹیویٹی میں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نماز چاشت کے لیے ہی اٹھتا ہے، وضو کر کے وہ نماز چاشت پڑھتا ہے، اس کے لیے اجر جو ہے وہ کتنا ہے؟ اجرہ کاجر المعتمر، جتنا اجر عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اس شخص کو بھی ملتا ہے. پھر آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اور ظاہر عورتیں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد عورتیں بھی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں، جنہوں نے مسجد کے اندر نماز پڑھی باجماعت وہ مسجد کے اندر بیٹھے رہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. پھر جب نماز اشراق کا ٹائم ہو، یعنی شروع کے تقریباً 15 منٹ کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر ایک حاجی کو ملتا ہے اور جتنا اجر ایک عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے. حج اور عمرے کا مکمل ثواب جو ہے وہ ملتا ہے اس عمل پر. اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسجد کی طرف جاتا ہے، من غدا الى المسجد من غدا الى المسجد لا يريد الا خيرا يتعلمه او يعلمه، کہ جو شخص کسی مسجد میں جاتا ہے کسی خیر کو سیکھنے کے لیے یا خیر کی بات کو سکھلانے کے لیے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مکمل اجر ایک حاجی کو ملتا ہے خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. اور آج مساجد کے اندر، مختلف مساجد کے اندر مختلف مقامات پہ دروس ہوتے ہیں جن میں خیر کی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہوتا ہے، یہ حدیث کا درس ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو مس مت کیا کیجیے کہ آپ اگر جائیں گے خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا. اسی طرح فرض نمازوں کے بعد یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد جو شخص بھی اس طرح پورا کرتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح سے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ عشرہ جو ہے یہ چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے دن. ان میں سے ایک آج کا دن تو سمجھ لیں کہ چلا گیا، اس کے بعد ٹوٹل 9 دن ہیں. ان 9 دنوں کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کریں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان محتاج ہوگا کہ اس کو سایہ ملے، اور اس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں صرف اور صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. صدقے کے سائے تلے جو صدقہ آپ کریں گے نا، اور خصوصاً ان ایام کے اندر، جو بات میں پہلے کہہ چکا، آپ ان ایام کے اندر جو بھی نیک عمل کریں گے وہ سال بھر کے ایام میں کیے جانے والے ایام سے افضل ہوگا، اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا اور زیادہ اجر والا ہوگا اور زیادہ پاکیزہ ہوگا. لہذا حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. آخر میں بس ایک بات کر کے میں پہلے خطبہ ختم کرتا ہوں. ایک تو قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ قربانی ہی کے موضوع پر ہوگا، قربانی کے احکام کے حوالے سے. اور اگلا جمعہ تو چلو دور کی بات ہے، ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں پر ہماری ایک مجلس ہونے والی ہے، ایک نشست ہونے والی ہے، جس میں ہم نے یہی قربانی کے مسائل بیان کرنے ہیں، سوال و جواب کی شکل میں. آپ کے سوال ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو بس آخری بات یہ ہے کہ چونکہ آخری عرصہ شروع ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن اظفاره حتى يضحي. یہ دو قسم کے الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور کیجیے کہ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ لے، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، واراد ان يضحي، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ فلیمسک، وہ رک جائے. کس چیز سے؟ نہ تو اس نے بال کاٹنے ہیں جسم کے کسی بھی حصے سے، اور نہ ہی اس نے ناخن کاٹنے ہیں، جہاں تک کہ وہ قربانی کرے. ایک تو یہ روایت. دوسری روایت میں فرمایا فلا يمس شعره ولا اظفاره، وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو ٹچ نہ کرے، ہاتھ بھی نہ لگائے. ہاتھ لگانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹے نہیں، کاٹنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی حدیث میں کہا رک جائے، وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے. دوسری حدیث میں منع فرمایا. تو میرے بھائیوں، اس سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، تو پھر اس پر واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ چھیڑے اور اسی طرح اپنے ناخن بھی نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر لیتا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فیملی کے اس سربراہ کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے. یہ فیملی کے تمام افراد کے لیے حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سارے مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان ایام کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.